سورہ شعراء آیت 23 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال بولا فرعون وما اور کیا رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہے؟ سارے جہانوں کا رب، اس سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ موسیٰ سے وہ کہتا ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو رب العالمین، تو یہ رب العالمین کون ہے؟ وہ رب تو میں ہوں۔ اب یہاں یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک گڑبڑ ہے۔ وہ گڑبڑ کیا ہے؟ اس گڑبڑ کا علاج بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ بس وہی مسلط رہے اس پر۔ وہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو دیکھنا شروع کرتا ہے تو اپنے آپ کو سوچتا رہتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ بس میں ہی میں ہوں اور میرے ساتھ جو معاملات ہیں بس وہی ہیں۔ وہ کیسے؟ اگر آپ خوش ہیں تو آپ کو ایسا لگے گا، آپ ہنسی ٹھٹے میں لگے ہوئے ہیں تو آپ لگے گا کہ بس ہر طرف یہی معاملہ ہے۔ اگر آپ اللہ نہ کرے کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، ڈپریس ہیں، تو آپ کو لگے گا ہر طرف ڈپریشن ہی ڈپریشن ہے۔ پھر آپ جس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں بھائی وہی منظر ہے، اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے، اس کو جو ہے نا وہ ہم فوکس نہیں رکھتے۔ جو ہمارے سامنے منظر ہو، جو کیفیت ہم پر مسلط ہو، جس سوچ میں ہم مبتلا ہوں، بس اس کے سوا نہیں باہر نہیں آ پاتے۔ تو فرعون کو یہ گمان ہوا گیا تھا کہ چونکہ مجھے اتنا اختیار حاصل ہے، مجھے سرداری حاصل ہے، تو میں ہی سب کچھ ہوں۔ وہ بھول گیا تھا کہ میں تو ایک ملک میں ایک جگہ پہ ایک سپیس پہ ہوں اور چند لوگ میرے مرہون منت ہوئے ہیں کچھ وقت کے لیے۔ اس کے علاوہ بھی دنیا میں اور لوگ ہیں اور مخلوقات ہیں، بلکہ پوری پتہ نہیں کتنی کائناتیں ہیں۔ وہاں کا نظام کون چلا رہا ہے؟ وہاں کے مسائل کون حل کر رہا ہے؟ ان کی دیکھ بھال کون کر رہا ہے؟ تو وہ پوچھتا ہے کون ہے وہ جس کو تم عالمین کا رب کہہ رہے ہو؟ وہ تو کوئی نہیں ہے، وہ تو میں ہوں۔ تو یہ تم جو ٹرم استعمال کر رہے ہو یہ کیا ہے؟ یعنی اب اس کے پہلے تو اس نے اس کی ذات پر حملے کیے کہ تم کیا ہو، تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری پرورش میں نے کی، تم نے کیا غلطی کی اور بھاگ گئے ہو۔ یہ وہاں سے جب اس کو منہ توڑ جواب ملا تو پھر اب وہ آ گیا اس طرف کہ یہ تم نے کیا کہا۔ اب یہ مسئلہ ہم سب کے ساتھ ہے۔ ہم اللہ کو رب نہیں مان رہے۔ اگر ہم اللہ کو اپنا رب مانتے تو ہماری صورتحال ایسی نہ ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کو حالت نماز میں جو سب سے زیادہ تکرار کرائی جاتی ہے وہ کیا؟ کہ تمہارا رب کون ہے؟ رب رب۔ دیکھیے سجدے میں بھی رب کی تسبیح، رکوع میں بھی رب کی تسبیح، حالت قیام میں بھی رب کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کو اتنی مرتبہ باور کرائی جاتی ہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں ایسا کیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ہم اپنی قابلیتوں، اپنی جو اللہ کی ودیت کردہ ہیں، اللہ کی دی ہوئی ہیں، یہ ساری کے سارے اسباب ہیں، ہم سمجھتے ہیں ان کے ذریعے یا میرے ذریعے یا میرے جیسے دوسرے انسانوں کے ذریعے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں وہ مطلق ذات جو رب ہے، وہ مطلق رب ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اور وہ تمام جہانوں کا، تمام عالمین کا رب ہے۔ وہ اس حالت میں جب آپ ایک بوند تھے، آپ ایک لوتھڑا تھے، وہ بھی ایک عالم گزرا آپ پر، جب آپ کا میرا سارا کسی کا کوئی نہ ہاتھ تھے نہ منہ تھا نہ کچھ بھی ایسا سسٹم تھا، اس ذات نے ہمیں اس حالت میں بھی، جس ذات نے ہماری پرورش کی، پروان چڑھایا،
اور وہ سارے جہانوں کا، مختلف عالموں میں رہنے والی تمام مخلوقات کا وہ رب ہے، کوئی اور نہیں، وہ اللہ ہے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم۔